الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام يا رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنی عقل سے عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں کر سکتا. عقلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی عقل سے عبادت کا کوئی طریقہ متعین کر دے تو افراتفری ہوگی، اختلاف ہوگا. ہر شخص الگ طریقہ عبادت کا تجویز کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے اپنی کتاب اتاری ہے، قرآن مجید ہے، اور اس میں بندگی کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، احکام شریعت سب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے. اور یہ قرآن مجید اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں وہ سب اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری. یہ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتاری ہیں. اور سب سے آخر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر میں اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو آسمان دنیا پر اتارا گیا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے. پھر آسمان دنیا سے اس زمین پر جو قرآن اترا وہ 23 سال میں مکمل ہوا ہے. حسب ضرورت، موقع محل کے مناسب اللہ تعالی قرآن مجید کی چند آیتیں نازل فرماتا. 23 سالوں میں قرآن مجید مکمل اس زمین پر اترا. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. عبادت کا طریقہ اللہ نے بتایا قرآن میں. قرآن اللہ نے اتارا رمضان میں. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا عبادت کی مشق کرنے کے لیے، عبادت کی ٹریننگ کرنے کے لیے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. اور انسان کو اپنے مقصد کے طرف
متوجہ کرنے کے لیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کی ٹریننگ ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، تمرین ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ مقرر کرنے کا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تقوی عبادت کا دوسرا نام ہے، عبادت اور بندگی کا نام تقوی ہے۔ فرمایا روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، لعلکم تتقون۔ چنانچہ ایک روزہ کی صورت ہے اور ایک روزہ کی حقیقت ہے، ایک روزہ کی صورت ہے اور ایک روزہ کی حقیقت ہے۔ حقیقت کے بغیر صورت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صورت بیکار ہوتی ہے۔ جب تک حقیقت اس میں نہ پائی جائے صورت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک انسان کی صورت ہے، اس کا جسم ہے، اس جسم کے اندر اس کے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، ہاتھ پیر ہیں، یہ انسان کی صورت ہے۔ لیکن اصل انسان جو حقیقت ہے وہ اس روح کا نام ہے، جو روح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے جسم کے اندر اتاری، اور اس روح کا تعلق انسان کے ہر عضو کے ساتھ ہے۔ اگر وہ روح انسان کے اندر موجود ہے تو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اپنے پیروں سے چلتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے۔ لیکن اگر وہ روح اس سے نکل جائے تو یہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، پیروں سے چل نہیں سکتا، اس لیے کہ روح نکل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت اس روح کا نام ہے، فقط یہ جسم کا نام انسان نہیں۔ تو اسی طرح ایک روزے کا جسم ہے، صورت ہے، اور ایک روزے کی حقیقت ہے۔ روزے کی ظاہری صورت کیا ہے؟ ظاہری صورت تو یہی ہے جس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک انسان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کھانے سے اپنے آپ کو بچائے، پینے سے اپنے آپ کو بچائے، نفسانی خواہشات پوری کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ان تین چیزوں کو مفترات ثلاثہ کہا جاتا ہے، روزہ توڑنے والی تین چیزیں، کھانا، پینا اور نفسانی خواہش پوری کرنا، بیوی سے ملنا۔ ان تین چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یہ تو روزہ کی صورت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حقیقت کے بغیر صورت بیکار ہے۔ انسان سے روح نکل جائے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اگر روزے کی صورت بھی حاصل ہو جائے تو اللہ اس کو فرض میں قبول فرما لیتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر روزے کی صورت بھی پائی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو فرض میں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت اس کے اندر پائی جائے تو روزے کا مقصد ادا ہو جاتا ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جیسے اس بندے نے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور خواہشات سے بچایا، اسی طرح اس پورے وقت کے اندر یہ بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، اپنی آنکھوں کو آنکھوں کے گناہوں سے بچائے۔ رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر روزے کی حالت میں ان آنکھوں کی حفاظت کرے، آنکھوں سے گندی تصویریں، ٹی وی اور فحش قسم کی چیزیں، فحش لٹریچر اور غیر محرم عورت کے طرف غیر محرم کے طرف دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائے۔ یہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرے، ان کانوں کو موسیقی سے، گانے سے، بیہودہ باتوں سے،
بے حیائی کے باتوں کے سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ اپنے زبان سے بھی روزہ رکھوائے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے، تہمت سے، فضول باتوں سے اپنی زبان کو بچائے رکھے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ناجائز کام کے طرف بڑھنے سے بچائے، اپنے پیروں کو ناجائز کام کے طرف بڑھنے سے، گناہ کے طرف بڑھنے سے اپنے پیروں کو روکے، اپنے دماغ کو غلط سوچ سے روکے، اپنے دل کو غلط چیزوں کے استحضار سے روکے۔ یہ دل کا روزہ، یہ زبان، یہ دماغ کا روزہ، یہ ہاتھ پیروں کا روزہ ہے۔ یہ ہے روزے کی حقیقت۔ اگر روزے کی حقیقت حاصل ہو جائے تو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور جو روزہ فرض کرنے سے مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، یہ مقصد تب حاصل ہوگا جبکہ روزے کی حقیقت بھی انسان حاصل کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حاصل کرنے کے راستے بھی آسان فرما دیے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس۔ ان دونوں دشمنوں کو قابو کر لیا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین، صفدت مردت الجن، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ شیاطین انسان کو گناہوں پر آمادہ نہیں کرتے۔ شیاطین کو اللہ نے باندھ دیا، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، راستہ آسان کر دیا۔ اب رہ گیا ایک دشمن جو انسان کا اپنا نفس ہے۔ اس نفس کو بھی قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ مقرر فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم الا فضيقوا مجاريه بالجوع۔ سنو، یہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ خون ہر رگ میں دوڑتا ہے، ہر عضو میں پہنچتا ہے۔ اگر کسی عضو میں خون نہ پہنچے وہ عضو خشک ہو کر بیکار ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ فرمایا جیسے ہر رگ میں، ہر عضو میں خون دوڑتا ہے، فرمایا اسی طرح شیطان بھی انسان کے ہر رگ میں دوڑتا ہے۔ اور وہ کیسے دوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی۔ شیطان کا ایسا جسم نہیں جیسے انسان کا جسم ہے، وہ ہوا کی طرح ہے۔ ہوا انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، شیطان بھی انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب اس شیطان کو کیسے روکا جائے؟ فرمایا الا فضيقوا مجاريه بالجوع، شیطان کے اندر داخل ہونے کے راستوں کو روکو، اور اس کے روکنے کی صورت یہ ہے کہ بھوک برداشت کرو، روزہ رکھو۔ بھوکے رہو گے تو شیطان اندر نہیں جائے گا۔ اب شیطانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے گرفتار کر دیا، اور نفس کو قابو کرنے کے لیے روزہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ جب ایک بندہ روزہ رکھے، نفس کو بھی قابو کر لیا، شیطان بھی قابو میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا راستہ آسان فرما دیا۔ اور عبادات کا راستہ آسان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادات کی قیمت بھی بڑھا دی۔ قیمت کیسے بڑھا دی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رمضان کے مہینے میں ایک نفلی عبادت ادا کرے اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض عبادت ادا کرے۔ فرض اور نفل میں کتنا فرق ہے؟ اگر ایک آدمی ایک فرض نماز نہ پڑھے، فرض نماز ایک بھی قضا کر دے، ساری زندگی اگر نفلیں پڑھتا رہے، ایک فرض نماز کے برابر وہ ساری نفلیں نہیں بن سکتی۔ اگر ایک آدمی رمضان کا ایک فرض روزہ نہ رکھے، ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے، رمضان کے اس ایک فرض روزے کے قائم مقام نہیں بن سکتے۔ یہ ہے فرض اور نفل میں فرق۔ فرمایا جو رمضان میں ایک نفلی عبادت ادا کرے اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کرے۔ اور اگر رمضان میں ایک فرض عبادت ادا کرے، فرمایا کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ،
جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا راستہ بھی آسان فرما دیا اور عبادات کی قدر و قیمت بھی بڑھا دی، اس کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا۔ یہ اس لیے تاکہ انسان اگر اس ایک مہینے میں اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر اس پر آ جائے تو باقی سال کے 11 مہینوں میں اس مقصد پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن اللہ نے رمضان میں اتارا، رمضان کے مہینے میں عبادت کی مشق ہوتی ہے، عبادت کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آسان کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 کام کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو تمہاری اپنی ضرورت ہے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم اپنے رب کا قرب حاصل کرو گے، اپنے رب کی رضا حاصل کرو گے۔ فرمایا جن 2 کاموں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، وہ تمہاری اپنی ضرورت ہیں، ان کو کثرت سے کیا کرو۔ ایک تو اللہ سے جنت کثرت سے مانگو، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، اور دوسری چیز جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ اپنی ضرورت ہے۔ اور 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فرمایا ایک تو لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے۔ فرمایا اس کلمے کا ورد کثرت سے کرو، یہ تمہارے رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ اور دوسرا کام فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کرو، استغفار کے ذریعے سے بھی تم اپنے رب کا قرب حاصل کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل کے اوپر ایک زنگ سا چڑھ جاتا ہے، بادل سا چھا جاتا ہے، اور میں استغفار کرنے لگتا ہوں تو وہ بادل دور ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مجلس میں استغفار پڑھتے تھے، کبھی ہم گن لیا کرتے تھے تو ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ استغفار کیسے پڑھیں گے؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پورا استغفار پڑھا جائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر پورا استغفار کسی کو یاد نہیں، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ رمضان کے مہینے میں بعض اور کام بھی ہیں جن کے طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ بالکل آسان ہیں، بڑی فضیلت والے کام ہیں۔ ایک تو سحری کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے سے ہے۔ ہمارے اور یہود کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے سے ہے۔ یہود سحری نہیں کھاتے، ہمارے روزوں میں سحری کھانا ہے۔ بندہ سحری کھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے کھاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، تاکہ دن بھر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ لیکن اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو سحری کھانے والے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ خود ان پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے لگے رہتے ہیں، وہ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ کیسے اللہ نے مہربانی فرمائی۔
اور عبادات کو کس طرح آسان کر دیا۔ پھر سحری کھانے میں مستحب طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ سحری دیر سے کھائی جائے، آخری وقت میں کھائی جائے۔ آخری وقت کا یہ مطلب نہیں جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر لقمہ منہ میں ہے، اور ادھر چائے کا گھونٹ منہ میں ہے یا پانی کا گھونٹ منہ کے اندر ہے، یہ دیر نہیں۔ اتنی دیر سے سحری کھانے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کم از کم جو طلوع فجر کا وقت ہے، آج کل ہر آدمی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اگرچہ دین کے معاملے میں سارے ان پڑھ ہیں، کہتے ہیں پڑھا لکھا زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں سارے پھر ان پڑھ بن جاتے ہیں۔ نقشے چھپے ہوئے ہیں، روزانہ اخبارات میں بھی وقت لکھا جاتا ہے کہ طلوع فجر کا وقت یہ ہے اور غروب کا وقت یہ ہے۔ جو طلوع فجر کا وقت ہے اس سے کم از کم 5 منٹ پہلے اپنے روزے کو بند کر دیا جائے تاکہ روزے کے اندر کوئی کراہت نہ ہو۔ دیر سے سحری کرنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے، یا آدھی رات کو اٹھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، تو ثواب سے محروم ہو گئے، سنت سے محروم ہو گئے۔ سنت یہ ہے کہ دیر سے سحری کی جائے۔ اس کے ساتھ تہجد کی نماز میں بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ کیسے آ جاتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے مناسب ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، هل من سائل فاعطيه، هل من كذا هل من كذا۔ آدھی رات کے بعد آسمان پہ آ کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ روزی کے لیے در بدر مارے پھرتے ہیں، لیکن جب اللہ دینے پر آتا ہے، روزی دینے کے لیے اللہ پکارتا ہے، اس وقت لینے والے غافل پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دن بھر دفتروں کی خاک چھانتے ہیں اور دن بھر سیٹوں کے پاس جا کر جو ہے مختلف جتن کرتے ہیں، مختلف ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، لیکن روزی تقسیم کرنے والا آدھی رات کے بعد ہر رات کو پکارتا ہے، ہر من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا اٹھ کر کھڑا ہو جائے، مجھ سے روزی مانگے، میں اس کو روزی عطا کروں گا۔ جس کے پاس سارے خزانے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اللہ تعالی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، دریا کی مچھلیوں کو، سب کو روزی دے رہا ہے اور خوب دے رہا ہے، سخاوت کے ساتھ دے رہا ہے، اب تک دے رہا ہے۔ لیکن بتاؤ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ جس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں وہ تو پکار رہا ہے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے روزی مانگو۔ اس سے مانگنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں، اور دنیا والوں کے پاس جا کر روزی مانگنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں، اور دن بھر دہاڑی پر کام کرنے کے لیے 8 گھنٹے لگا لیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اللہ کے سامنے 8 گھنٹے لگائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، پھر دیکھے کہ اللہ کیسے دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دے دی، اور ایسی حکومت کہ انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، جنگل کے درندوں پر بھی حکومت، اور سمندر کی مچھلیوں پر بھی حکومت، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے دے دی، لیکن حکومت کو اپنے لیے خزانہ جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بنا کر بیچتے تھے اور اس سے اپنا گزارا کرتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، ملکی خزانے سے اپنا خرچہ نہیں چلاتے تھے، ٹوکریاں بنا کر بیچتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بڑی حکومت عطا کی، بڑی نعمتیں عطا کی، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے سب کو روزی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر مانگتے رہے اور درخواست کرتے رہے کہ اللہ 1 ہفتے کی تو اجازت دے دے، تیری ساری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اصرار کرتے رہے کہ اللہ 1 وقت کا کھانا کھلانے کی تو اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 وقت یہ ادنا ترین چیز ہے، 1 وقت کا کھانا تم ساری مخلوق کو کھلا سکتے ہو، کھلا دو۔ ان کے لیے کھانا تیار کرنا کوئی مشکل تو نہیں تھا، جنات کو لگا دیا، بڑے بڑے دیو ہیکل مخلوق کو لگا دیا، انسانوں کو لگا دیا، غلے جمع کر دیے، کھانا پکا دیا، بڑے بڑے دیگ، اتنے بڑے بڑے دیگ کی سیڑھی لگا کر اس پر چڑھا جائے، وہ سارے تیار کر دیے، اور ہوا کو بھی حکم دیا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی رہے تاکہ کھانا خراب بھی نہ ہو اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، اس لیے کہ ہوا پر بھی تو حکومت تھی، آگ پر بھی حکومت تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا، 1 مہینے کی مسافت پر لمبا دسترخوان بچھایا گیا کہ دسترخوان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1 مہینے میں آدمی چلے، اتنا لمبا دسترخوان، اور وہ کھانے سے بھر دیا گیا۔ اللہ سے پوچھا کہ اللہ کس مخلوق سے ابتدا کروں؟ اللہ نے فرمایا سمندر کی مخلوق سے ابتدا کرو۔ سمندر کی 1 مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ سلیمان نے کھانا تیار کیا ہے، دعوت کی ہے، اور نکل جاؤ سمندر سے اور وہ کھانا کھا لو۔ 1 مچھلی نکلی اور اس نے وہ سارا کھانا جو ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا 1 لقمہ کر کے اس کو نگل لیا، اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میری بھوک تو ختم نہیں ہوئی اور مجھے کھلا دیں۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ساری مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور وہ تو اکیلے نے کھا لیا، اب اور کیا مانگتا ہے؟ وہ مچھلی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اس طرح 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، آج تو نے دعوت کی 1 لقمہ کھلا دیا، 2 لقموں سے محروم کر دیا، وہ کہاں سے ملیں گے؟ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اللہ کے سامنے اور اقرار کر لیے کہ اللہ روزی دینے والا تو ہے۔ بھائی سلیمان علیہ السلام روزی نہ دے سکے سب کو، 1 مچھلی کو روزی نہ دے سکے 1 وقت کی، تو پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم اور اس کے حکمران یہ کیا روزی دیں گے؟ یہ وزیر بیچارے کیا کسی کو کھانا دیں گے اور کیا روزی دیں گے؟ جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کے طرف متوجہ ہو کر پکارتا ہے، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ اس وقت اگر آدمی اٹھے اور 2-4 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اس کو اپنا معمول بنا لے، تو پھر روزی میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ روزی کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں مانگنے والا کہ میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں؟ اور یہ پکار کب تک چلتی ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ پکارتا رہتا ہے۔ کسی بھی وقت آدمی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ ہم تمائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ دینے والا تو دینے کے لیے آمادہ ہے، لینے والے سوئے پڑے رہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب رات کو سوتے ہو تو شیطان تمہارے سر کے پچھلے حصے پر 3 گریں لگاتا ہے اور ان گروں میں یہ منتر پڑھ کر پھونکتا ہے، نم علیک لیل طویل، سو جا رات بہت لمبی ہے۔ جیسے کوئی جادو کرنے والا وہ دھاگے لیتا ہے، بال لیتا ہے، اس میں گرے بنا کر اپنا منتر یا جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتا ہے، گرے کو مضبوط کر لیتا ہے۔ شیطان سر کے پچھلے حصے پر 3 گرے لگاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی تہجد کے لیے اٹھے اور اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔
پھر جب وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، فاصبح نشیط النفس، تو صبح کو اٹھتا ہے حشاش بشاش، طبیعت میں بشاشت، خوشی اور چستی ہوتی ہے، کسی قسم کی سستی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھے، شیطان نے تو تینوں گرے لگا دی ہیں، منتر اس پر پھونکا ہے، فاصبح خبیث النفس کسلان، صبح کو جب اٹھتا ہے تو سست ہوتا ہے اور طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے، بوجھل طبیعت کے ساتھ سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ جائے یہ تو تہجد جو نہ پڑھے اور صبح تک سویا رہے، اور جو فرض صبح کی فجر نماز نہ پڑھے اس کا کیا ہوگا؟ کراچی والوں کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کراچی والے رات کو کب سوتے ہیں؟ 1 بجے یا 2 بجے، اور صبح کو کب اٹھتے ہیں؟ 8-9 بجے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اتوار کے دن ان کی صبح ہوتی ہے 12 بجے اٹھتے ہیں۔ رات اللہ نے آرام کے لیے پیدا کی اور اس کو یہ لغویات اور فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دن اللہ نے کمانے کے لیے اور کسب معاش کے لیے پیدا کیے، دن کو سوئے رہتے ہیں، کیا برکت ہوگی ان کے مال میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم تجارت کے لیے نکلتے، صبح سویرے نکلتے، تو اللہ ہماری تجارتوں میں برکت ڈال دیتا۔ کراچی والوں کی مارکیٹوں میں کیا برکت ہوگی؟ اور برکت تو اس لیے کہ صبح کو تو مارکیٹیں ساری بند ہوتی ہیں، صبح کو جب کام شروع کرنے کا وقت ہے کام بند ہوتا ہے، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کی دعا تو صبح سویرے کے وقت کے لیے ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے تو سب اٹھ جاتے ہیں۔ اگر کچھ پہلے اٹھ کر 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تہجد کا معمول بھی بن جائے گا، عادت اس کی بن جائے گی۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی مشق کرنے کے لیے، ٹریننگ کرنے کے لیے۔ ایک تو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے، اور فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے باجماعت، اور اپنے کاروبار سے وقت بچا کر، کاروبار کو سمیٹ کر، اپنی مزدوری اور ملازمت کے اوقات کو سمیٹ کر، وقت بچا کر مسجد کے لیے وقت مختص کرنا چاہیے، مسجد میں نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا۔ اس کے ساتھ رمضان کے اس مہینے میں ایک خاص عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کا جوڑ رمضان کے ساتھ زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام رمضان کے ہر مہینے میں رمضان کی ہر رات کو اترتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے، جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، ہر رات کو یہ عمل ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کریں گے تو اتنا ثواب لکھا جائے گا جیسے غیر رمضان میں آپ 70 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کریں، ایک عمل 70 کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کو بھی ہم افطاری کے سامان کی تیاری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور افطاری کا تو ایسے اہتمام ہوتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا وہ بھی افطاری کا اہتمام کرتا ہے، اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی افطاری کا اہتمام کرتا ہے۔ مشہور مثال ہے، کوئی چودھری صاحب وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کھاتے تھے، لیکن افطاری بڑے اہتمام سے تیار کرتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا چودھری صاحب آپ روزہ تو رکھتے نہیں، آپ افطاری کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا کہ کیا افطاری بھی چھوڑ دوں تو کیا کافر ہو جاؤں؟ دائرے سے نکالنا چاہتے ہو، روزہ تو نہیں رکھ سکا، اب افطاری بھی نہ کروں تو کافر بن جاؤں گا۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، کم از کم 5 منٹ 10 منٹ اس وقت کو دعا کے لیے مختص کر دینا چاہیے۔ اپنے گھر کے افراد کو بھی اس کا پابند بنانا چاہیے کہ اس وقت سارے مل کر دعا کے لیے بیٹھیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پورا رمضان کا مہینہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے،
اور خاص طور پر افطاری کا وقت یا فرض نمازوں کے بعد کے اوقات یا آدھی رات کے بعد جو تہجد کا وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے خصوصی اوقات ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور تقوی حاصل ہو گیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ جس بندے کو تقوی کی نعمت مل گئی، ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ تقوی پر کتنی نعمتیں ملیں گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دو نعمتیں یہ بتا دی۔ جو تقوی اختیار کرے یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان بنا دے گا، مشکل میں نہیں پھنسے گا۔ دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ اس کو روزی پہنچائے گا۔ اللہ کے پاس روزی دینے کے بے شمار راستے ہیں، بندے کے پاس تو بیچارے کے پاس ایک ہی راستہ ہے روزی کا، یا دکان ہے یا دفتر ہے یا اس کا ٹھیلا ہے یا اس کی مزدوری ہے، لیکن اللہ کے پاس روزی دینے کے بے شمار راستے ہیں۔ تقوی اختیار کرے گا اللہ وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اس آیت میں دو انعامات اور مزید بیان فرمائے تقوی پر۔ فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دلوں میں ایسا نور پیدا کر دے گا کہ اس نور کے ذریعے سے تم صحیح اور غلط، حق اور باطل کی تمیز کر سکو گے۔ آج بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ اور نیکی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ فرمایا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ ایسا نور پیدا کر دے گا کہ اس نور کے ذریعے سے تم گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کر سکو گے۔ اور دوسرا کیا انعام؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ 4 انعام ہو گئے۔ 5واں انعام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی تمہارے اندر پیدا ہوگا تمہیں عزت ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے ضابطہ بنا دیا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو، جتنا جس میں تقوی زیادہ ہوگا اتنا اس کی عزت زیادہ ہوگی، اور جو اللہ کے ہاں معزز ہوگا وہ مخلوق کے ہاں کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں اے جبریل فلان ابن فلاں جو میرا بندہ ہے اس نے تقوی اختیار کیا، میری فرمان برداری کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آ کر آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندے کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، میری بھی اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ آسمان کے فرشتے آ کر زمین کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، پھر زمین کے فرشتے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں فلان ابن فلان جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی اس کے ساتھ محبت ہے، ہماری بھی اس کے ساتھ محبت ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس بندے کے ساتھ محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے عزت۔ عزت کا معنی لوگوں نے غلط سمجھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عزت اس کو کہتے ہیں کہ 2-4 آدمی اس کے آگے پھر رہے ہوں، 2-4 پیچھے جا رہے ہوں اور کلاشن کوف ساتھ ہوں اور یہ پروٹوکول اس کے ساتھ ہو اور یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، اس کو عزت سمجھتے ہیں۔ یہ عزت نہیں، آج یہ عہدہ اس کے پاس ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے پھرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اگر یہ عہدہ اس سے چلا گیا تو کل لوگ اس کو جوتے ماریں گے اور اس کو گالیاں دیں گے، کوئی راستہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ عزت نہیں ہے۔ عزت تو وہ ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کے ساتھ محبت پیدا کر دے، وہ عزت کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر کسی کے پاس عہدہ ہے تب بھی وہ عزت اس کو حاصل ہوگی، عہدہ نہیں تب بھی وہ عزت اس کے پاس ہوگی، اگر مال ہے پھر بھی اس کے پاس عزت ہوگی، اگر مال نہیں پھر بھی اس کے پاس وہ عزت ہوگی۔ لیکن فرمایا
کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے فلاں بندے نے مجھے ناراض کر دیا، میری اس سے محبت نہیں، تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ پھر جبریل آسمان کے فرشتوں میں یہی اعلان کرتا ہے، آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو یہی بتاتے ہیں، زمین کے فرشتے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں فلاں بندے نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ اس سے ناراض، ہم بھی اس سے ناراض، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ لوگوں کے دلوں سے اس کے اندر سے اس کے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذلت، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، دل سے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو تقوی ہوگا، عزت ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض فرمایا تاکہ اس روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھ کر سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ بندے کے لیے سفارش کریں گی اور ان کی سفارش قبول ہوگی، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور شہوات سے روکا اور میری شفاعت قبول فرما اور اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے رب، میں نے رات کو اس بندے کو نیند سے روکا اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما، اس بندے کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ رات کو قرآن تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی آدمی کو توفیق ہو نوافل میں قرآن پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ایک مرتبہ ختم قرآن تراویح کی نماز میں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حفاظ نہیں ملتے تھے، قرآن مجید کے حافظ نہیں ملتے تھے، لوگ مجبوری کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھا کرتے تھے، ایک مجبوری تھی۔ ابھی الحمدللہ کوئی مجبوری نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ملتے ہیں۔ اس دور میں اس نعمت سے محروم ہونا، اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہے۔ بڑا